وہ ہے کہ ہاتھ پھیلانے والا بندہ، سائل، گداگر، اس کے متعلق ہمارا دین جو ہے وہ کیا کہتا ہے۔ بعض اوقات وہ سوال کرنے والا بندے کو اتنا شرمندہ کر کے سوال کرتا ہے کہ وہ بندہ خیر پا تے سڑتا ہے پر دلوں خیر دی چاہتا نہیں، مطلب وہ ٹھیٹ کرتا ہے بندے نو، تو پھر ٹھیٹ ہو کے پھر بندے نو پیسے دینے پیندے۔ تو یہ جو سوال کرنا ہے، گدا گری ہے، بھیک مانگنا ہے، ہاتھ پھیلانا ہے، ہمارا دین اس کے متعلق کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ اور جب کوئی بندہ اپنے رب کا نام لے کر سوال کرتا ہے کہ اللہ دے نام تے دے، پھر کیا حکم ہے؟ اور اگر کوئی بندہ ڈھیٹ کر رہا ہے، اگلے کو شرمندہ کر رہا ہے، تو اب اس کو جھڑکی بھی نہیں دے سکتے، تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوال کرنے والے کو جھڑکی نہ دو۔ تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ اہم مسئلہ ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حج کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر صدقہ تقسیم فرما رہے تھے، تو لوگوں کو آپ خیرات کر رہے تھے، صدقہ تقسیم کر رہے تھے۔ تو دو بندے آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور آ کے وہ ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ ہمیں بھی صدقہ ملے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ فَرَفَعَ فِينَا النَّظَرَ وَحَفَظَهُ فَرَآنَا جَلْدَيْنِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے ہاتھ کر کے سوالی سوال کر رہا ہے کہ حضور آپ صدقہ تقسیم کر رہے ہیں تو مجھے بھی عطا فرما دیں۔ اور میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کو خالی ہاتھ لوٹاتے نہیں، لیکن یہاں تعلیم امت کی ضرورت تھی کہ امت کو بھی سکھانا تھا کہ یہ جو ہاتھ پھیلانا ہے اس کے لیے کچھ اصول ہیں، کچھ کرائٹیریا ہے۔ اب ہاتھ پھیلانے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے دینا چاہتے تو دے سکتے تھے، لیکن حدیث مبارکہ میں آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ علیہ السلام نے ان کے جسموں پہ نظر ڈالی، ان کے جسموں کو دیکھا اور بالکل تندرست پایا کہ ان کے جسم بالکل سلامت ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہو تو تمہیں دے دوں، صدقہ مانگتے ہو تو دے دیتا ہوں، لیکن اس کے اندر غنی بندے کا حصہ نہیں ہوتا اور اس کا بھی حصہ نہیں ہوتا جس کا جسم کمانے کے لائق ہوتا ہے، جس کا جسم تندرست ہے۔ حدیث میں کہ آپ علیہ السلام نے پہلے ان کے جسموں کو دیکھا کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اب فرمایا کہ جو تو آن ہے تے میں تنوں دے سڑنا، لیکن اس کے اندر حصہ نہیں ہوتا۔ کس کا؟ غنی کا، یعنی جس کے پاس پہلے ہی مال ہے اس کا بھی حصہ اس کے اندر بولیں نہیں ہوتا۔ اور فرمایا جس کا جسم سلامت ہے اس کا اس کے اندر حصہ نہیں ہوتا۔ ایک حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہے، اب یہ نہیں کہ ان دو کے علاوہ کسی اور کو صدقہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں، صرف ان دو کو ہی جو ہے وہ منع کیا گیا، اور بھی ایسے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے جب مصارف زکوٰۃ آپ کے سامنے بیان کیے تھے تو وہ 7-8 بیان کیے تھے کہ ایک بندہ مسافر ہے اور اپنے گھر سے دور ہے، گھر میں مالدار ہے لیکن پھنس گیا ہے، اس صورتحال میں صدقہ زکوٰۃ اس کو لگ سکتا ہے۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں ہاتھ پھیلا لینے کی، کہ بندہ ہاتھ آگے کرے کہ مجھے دیں، یعنی بھیک مانگے۔ اب وہ صدقہ مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے ہوئے ہاتھ کو دینے سے پہلے یہ فرمایا کہ اے وچ تیرا حصہ نہیں، تیرا جسم بھی سلامت ہے، ایک تیری شرط پاری گئی ہے، تو یہاں جدو غنی ہو میں تو پھر بھی تیرا یہ وچ حصہ موجود نہیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ کا بڑا خوبصورت فرمان، آپ فرماتے ہیں کہ الہی جیسے تو نے میرے منہ کو، میرے چہرے کو اس بات سے محفوظ کیا ہے کہ میں تیرے علاوہ کسی کو خدا نہیں مانتا، میں سجدے میں سر رکھتا ہوں، اپنا چہرہ رکھتا ہوں، صرف تیرے سامنے رکھتا ہوں، جیسے تو نے مجھے اس بات سے بچایا ہے کہ میں کسی اور کو خدا مانتا، کسی اور کے سامنے سجدہ کرتا، کسی اور کو رب مان لیتا، جیسے تو نے اس بات سے مجھے بچایا ہے، ایسے ہی میرے منہ کو دوسرے سے سوال کرنے کی لعنت سے بھی بچا کے رکھنا۔ یہ امام احمد بن حنبل کا فرمان ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مال بڑھانے کے لیے بھیک مانگتا ہے
ایک وہ بندہ ہے نا جس کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی موجود نہیں، اس کے پاس اس دن کا کھانا بھی موجود نہیں، یا اگر اس دن کا ہے تو اگلے دن کا نہیں، وہ اتنا کمزور اور ناتواں ہے، اتنا مالی لحاظ سے پیچھے ہے، وہ سوال کر رہا ہے تو اور ہے۔ ایک بندے کے پاس کھانا پینا یہ موجود ہے لیکن مال بڑھانے کے لیے جو ہے وہ بھیک مانگتا ہے، خیرات لوگوں کی آتی ہے وہ لے لیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مال بڑھانے کے لیے ہاتھ پھیلایا، بھیک مانگی، سوال کیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ انگارے جمع کر رہا ہے۔ کیا جمع کر رہا ہے؟ انگارے، وہ اپنے لیے انگارے جمع کر رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سوال کرتا ہے، بھیک مانگتا ہے، قیامت کے دن آئے گا نا جب اللہ کے حضور، اس کے چہرے کے اوپر ہڈیاں ہوں گی، گوشت نہیں ہوگا، اللہ اس کے چہرے کا گوشت ہی ختم کر دے گا۔ اب یہ دیکھیں زمانے میں بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جو گناہ کرنے والے بندے گناہ کرتے ہیں تو ان کے گواہ نہیں ہوتے، وہ گناہ کرتا ہے، اکیلا گناہ کرتا ہے یا ایک دو بندے کو پتہ ہے۔ یہ جو سوال کر لینا، بھیک مانگ لینا، وہ خود ہی اپنے آپ کو پورے شہر میں رسوا کر رہا ہے، خود ہی ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلا کے خود اپنا تماشا بنا رہا ہے۔ تو قیامت والے دن پھر اللہ اس کا تماشا سب کے سامنے کرے گا کہ لے اے چہرہ تیرا، اس کے چہرے پہ ہڈیاں ہوں گی، گوشت نہیں ہوگا۔ یعنی جس طرح دنیا میں اس نے اپنے آپ کو نشر کیا، قیامت میں دور سے پہچانے جائیں گے کہ یہ بیکاری تھے، یہ لوگوں سے دنیا میں بھیک مانگا کرتے تھے، بغیر اس کے کہ ان کا گزارا جو ہے وہ ناممکن تھا، ان کا گزارا نہیں ہو رہا تھا، اس وجہ سے ہاتھ پھیلاتے۔ تو پھر تو اور بات ہے نا، میں نے پہلے کہا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا یا غنی ہو، یعنی جس کے پاس ہو، وہ غریب نہ ہو، وہ اتنا نہ ہو کہ اس کے پاس کھانے پینے کا بھی کچھ موجود نہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ مجھے اس بات کی ضمانت دے دے، گارنٹی دے دے، آج ہم کہتے ہیں کاش ہم فلاں موقع کے اوپر موجود ہوتے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی نیکی کا عمل کرتے، حضور ہمیں بھی فرما دیتے کہ جاؤ تمہیں جنت عطا کرتا ہوں، جیسے حضور نے کئی موقع پہ کئی صحابہ کرام کو جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا۔ تو یہ بندہ جو آج کے دور میں کلمہ پڑھ رہا ہے، حضور اس کا بھی اہتمام فرما کے گئے ہیں، حضور اس کو بھولے نہیں۔ فریاد امتی کرے جو حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ حضور کو قیامت تک کے آنے والے امتیوں کا علم تھا کہ کسی کے دل میں یہ بات نہ آ جائے کاش میں حضور کے زمانے میں ہوتا، حضور میرے لیے بھی فرما دیتے کہ تو نے فلاں نیکی کی ہے، تو جنت میں چلا جا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ مجھے اس بات کی ضمانت دے دے کہ وہ لوگوں سے نہیں مانگے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو حضرت صوبان کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کسی سے کچھ نہیں مانگا، یعنی منع تو ہوا تھا نا کہ بھیک نہیں مانگنی، ہاتھ نہیں پھیلانا کسی کے آگے، بھیک مانگنے سے منع کیا گیا، لیکن کیسا عمل کیا حضرت ابو ذر، آپ نے ایسا عمل کیا کہ آپ سواری پہ بیٹھے ہوئے ہوتے، آپ کے ہاتھ سے چھانٹا کوڑا کوئی چیز گر جاتی نا، وہ بھی کسی کو نہ کہتے کہ اے پھڑا منو، خود اترتے، خود کے پکڑتے۔ اتنا سوال بھی، حالانکہ منع تو بھیک مانگنے سے کیا گیا، لیکن اتنا عمل کیا کہ خود اپنی ہی گری ہوئی چیز اٹھا کے بھی پکڑانے کا کسی کو نہیں فرمایا۔ اور ہمارے ہاں آج حال یہ ہے کہ جمعے کا دن ہوتا ہے اور ایک بندہ جمعہ پڑھنے اس لیے آیا ہوا ہوتا ہے، ادھر جمعہ پڑھا جاتا ہے، ادھر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، لمبی ایک کہانی ہوتی ہے ان کی، وہ جی میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے۔ ادھر اگر امام صاحب کہیں مسجد میں بھیک مانگنا حرام ہے، باہر 2 جگہ پہ لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ مسجد میں نہیں مانگ سکتے، تو اپنے مقتدی جو ہیں وہ اس کی سائڈ لینے لگ جاتے ہیں، وہ چھڈو جی کو بڑا مجبور بھی ہوتا ہے، وہ آفا جی تسی وہ تو بچائے گل بھی نہیں پوری کرن دیتی۔ بھئی آپ کو پتہ نہیں جس جگہ پہ آ کے وہ مانگ رہا ہے، اس جگہ پہ آ کے اسے رب سے مانگنا چاہیے تھا، جو مسجد میں آ کے بھی رب سے نہیں مانگ رہا۔ چلیں باہر تو دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، مسجد کے اندر آ کے بھی وہ رب سے سوال نہیں کر رہا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا کمال واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، حج کا دن تھا، کون سا دن تھا؟ حج والے دن تو علاوہ اور کہڑے دن رب کو منگنا چاہیے؟ یعنی حاجی نے اپنے جسم پہ حرام حج کا باندھا ہوا ہے، حج کر رہا ہے، لبیک اللہم لبیک کہہ رہا ہے، اللہ سے یہ بات کر رہا ہے، یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں۔ تو اس دن کے موقع پر اس بندے نے کیا کیا کہ وہ لوگوں سے سوال کیا، حج کے دن وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا۔
تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ لگا، آپ نے فرمایا ویکھو دن ویکھو تے جگہ ویکھو، تے سوال بندیاں کو کرنا ہے اللہ میں آپ آ کے نو کوڑے مارو۔ مولا علی نے کوڑے مروائے اس بندے کو، باقاعدہ میرے پاس کتاب موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تو حج کے دن بھی اللہ سے نہیں مانگ رہا، تو لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے۔ اور کچھ لوگ تو عمرہ کرنے بھی اس نیت سے جاتے ہیں۔ ہمارے دوست جاننے والے بھائی کئی دفعہ بتاتے ہیں کہ ہمارے برے صغیر کے جو ہے بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، کشمیر کے لوگ اتنے جو ہے وہ ماہر ہو چکے ہیں کہ وہ وہاں پہ لوگ دنیا کے کسی کونے سے دور دراز سے آئے ہوتے ہیں عمرہ حج کرنے کے لیے، وہاں پہ ان کی ایک رٹی رٹائی کہانی ہوتی ہے، جی وہ میرا جی پاسپورٹ بھی ڈگ پیا، سارا کچھ ڈگ پیا، مہربانی کرو کو تھوڑی جی منو بھیک دے چھڑو، وہ پیسے دے دے وہی کہانی 5 منٹ بعد کسی اور بندے نو سناندا ہوئے دا۔ تو اگر تو واقعی اتنی مجبوری تھی تو جس بندے نے آپ کی تھوڑی سی مدد کی ہے اس کی مدد کی بیس کے اوپر یا پھر کام چھوڑو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نا ایک بندہ آتا ہے اور بڑی مزے کی بات ہے، اس نے آ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا اور اپنی بھوک کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ذکر کیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتے تو صرف اسے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ دے دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے سوال کیا نا تو فرمایا کہ تیرے گھر میں کیا ہے، تیرے گھر میں کیا ہے، یہ حضور پوچھ رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے کہا تھا انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم جو کچھ کھاتے ہو، جو کچھ گھروں میں بچا کے آتے ہو، چاہتے ہو تو میں تمہیں اس سب کی خبر دے سکتا ہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے بھی امام ہیں، پھر اس امام الانبیاء کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو پھر بھی پوچھا تعلیم امت کے لیے تیرے گھر میں کیا ہے، کہا جی بڑا غریب ہوں، بڑا نادار ہوں۔ کہا کیا ہے گھر میں، کہا ایک کمبل ہے، اسی کو ہم کھانا کھانے کے لیے دسترخوان کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں، اسی کمبل کو آدھا نیچے لیتے ہیں آدھا اوپر لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ صرف ایک پیالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں۔ پتہ لگا بندہ واقعی ماڑا سی، انہوں لگتا سی جڑا سوال کر رہا سی انہوں لگتا سی واقعی ماڑا سی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی یہ نہیں فرمایا چلو ٹھیک ہے تمہیں 10 درہم دیتا ہوں، تمہارا ایک ہفتے کا یا 2-4 دن کا گزارا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، فرمایا جاؤ وہ دونوں چیزیں لے کر آؤ۔ صحابی گئے، وہ دونوں چیزیں لے کر آئے۔ اب مجلس لگی ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون خریدے گا اور کتنے میں خریدے گا۔ ایک بندہ کہتا جی میں یہ دونوں چیزیں خریدتا ہوں 1 درہم میں۔ آپ علیہ السلام نے 2-3 مرتبہ پھر فرمایا کون اس کو خریدے گا، مطلب تھا کہ بولی لگے کوئی اور بندہ ریٹ بڑھا کے اگر لے۔ پھر ایک بندہ بولا، اس نے کہا جی میں 2 درہم میں دونوں چیزیں لے لیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اس کو یہ دونوں چیزیں دے دو۔ اس نے دے دیں، 2 درہم لیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس طرح کرو، بازار میں جاؤ 1 درہم کی گندم لے کے اپنے گھر والوں کو دے کر آؤ، کچھ جو یا گندم کہ وہ آج کا کھانا پکا لیں، باقی 1 درہم کی کلہاڑی لے کے آؤ، صرف لوہے کی جو آگے بنی ہوتی ہے نا وہ۔ تو وہ بندہ گیا بازار اور اس نے وہ 1 کلہاڑی لی اور دوسرا اس نے گھر والوں کے لیے کچھ جو یا گندم خریدی اور وہ گھر میں دے کے آ گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا نا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جاؤ اور کھانا وغیرہ کھا کے آ جانا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس سے وہ لی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے دستہ بنا کے اس کلہاڑی کے اندر ڈالا۔ حضور یہ بھی تو فرما سکتے تھے اے کلہاڑی آ گئی جا گاؤں جا کے نہ دے وچ ایک ڈنڈا پا تے جا کے کوئی کام کری، نہیں، حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے اندر ڈنڈا بنا کے ڈال کے پھر فرمایا کہ تم 15 دن تک اب مجھے نظر نہ آؤ، جنگل میں چلے جاؤ، جا کے لکڑیاں کاٹو، ان کو بیچو اور سوال کسی سے نہیں کرنا۔ یہاں حضور کے اختیار کا بھی پتہ چلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن کے لیے، مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے 15 دن کے لیے ہر بندے کے اوپر نماز جماعت سے پڑھنی واجب ہوتی ہے۔ حضور نے جب یہ کہہ دیا نا کہ 15 دن تک تم مجھے نظر نہ آؤ، تو مطلب یہ تھا تم مسجد نبوی میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا، اللہ گھر میں بھی اتنا ہی ثواب عطا فرما دے گا۔ اچھا 15 دنوں میں 2 جمعے بھی آتے ہیں اور جمعہ ہر ایک کے اوپر فرض ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل گیا تو دونوں جمعے بھی اس بندے کے لیے معاف ہو گئے۔ وہ 15 دن تک گیا اور جنگل میں نہ جمعہ ہوتا ہے نہ جماعتیں ہوتی ہیں، یہ آپ سب کو پتہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن معاف ہو گیا اس کو سب کچھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس ایک بندے کو سارا کچھ معاف کر دیا کہ وہ اکیلا تنہا نماز پڑھے 5 وقت اور جنگل میں لکڑیاں کاٹتا رہا۔ 15 دن کے بعد جب وہ آیا نا تو 10 درہم کما کے آیا۔ کتنے درہم؟
10 درہم کما کے آیا اور پھر اس سے اس نے کچھ غلہ مزید خریدا، جو ظاہری بات ہے کہ وہ 20-25 دن کے لیے کارآمد تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ یہ سارا کچھ تیرے لیے بہتر ہے کہ اس پیسوں سے تو نے کپڑے بھی خریدے ہیں گھر والوں کے لیے، تو نے گندم بھی خریدی ہے گھر والوں کے لیے، سارا کچھ ہو گیا، تجھے کسی سے سوال کرنا نہیں پڑا۔ تو آپ نے فرمایا کتنا اچھا ہے تیرے لیے، بجائے اس کے کہ تو قیامت والے دن اٹھتا اور تیرا منہ داغوں سے بھرا ہوا ہوتا، تیرے منہ پہ داغ بنائے ہوتے رب نے کہ یہ بھیک مانگنے والا تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع کے اوپر تعلیم امت کے لیے، اب بتائیں کیا حضور اس آنے والے کو اگر دستہ خود بنا کے کلاڑی کے اندر ڈال کے دے سکتے ہیں تو حضور 2 درہم نہیں دے سکتے تھے؟ دے سکتے تھے نا، لیکن یہاں تعلیم امت کی ضرورت تھی کہ ہر بندہ گداگر نہ بن جائے، ہر بندہ بیکاری نہ بن جائے، ہر بندہ سوال اٹھانے والا، ہاتھ پھیلانے والا نہ بن جائے۔ کبھی ہمیں بھی ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت جو ہے وہ پیش آتی ہے، لیکن ہم جو ہے وہ صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں یار، میں اللہ کے نام تے دیتا ہے پہ اللہ قبول کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے جس بندے نے اللہ کا نام لے کر بھیک مانگی، اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمارا دین کہتا ہے اللہ کا نام اتنا سستا نہیں کہ ہر ایک کے سامنے رکھ دو۔ کوئی دیتا ہے اللہ کے نام پہ، کوئی نہیں دیتا۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی بندہ دیتا ہے، کوئی بندہ نہیں دیتا۔ اور باقاعدہ طور پر یہ منات المناجی شرح مشکات المصابیح کے صفحہ نمبر 98 کے اوپر یہ بات موجود ہے کہ یہ اللہ کے نام کی بے ادبی ہے کہ آپ ہر ایک کے سامنے اللہ کا نام لیں اور اس سے مانگیں، کوئی بندہ دے اور کوئی بندہ نہ دے، تو یہ اللہ کے نام کی توہین ہے۔ پھر اسی طریقے سے اب تو خیر تھوڑا سا جو ہے وہ کلچر اس سے ہٹ گیا ہے۔ پہلے میں نے دیکھا ہے ایک بندہ مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، مثال کے طور پہ عصر کی نماز ہے یا مغرب کی نماز ہے، کوئی نماز ہے، تو وہ کیا کرتا ہے جی، وہ نماز پڑھ کے نہ تو کہتا ہے جی میں نا تھوڑی جی نعت سنانا سارے جیاں نو جڑی کو خدمت کر سکتے ہو کرے ہو۔ یہ خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ بندہ وہاں بیٹھتا ہے اور بیٹھ کے نعت پڑھتا ہے اور جو کوئی 100-50 جو کسی کا دل کرتا ہے وہ اس کی خدمت کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا نعت پڑھنے کی نیت پڑھ رہا سی کہ پیسے کمانے کی نیت ہے؟ بھائی بھیک مانگ رہا تھا نا۔ اور باقاعدہ ہماری فقہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ مانگنے کی نیت سے قرآن پڑھنا حرام ہے، اس نیت سے کہ میں مانگوں۔ ایک تو ہے نا کہ ویسے پڑھا اور کسی نے خدمت کر دی، جیسے نماز تراویح کے اندر کوئی حافظ صاحب آتے ہیں وہ قرآن پورا مہینہ پڑھاتے ہیں لیکن وہ پیسے مکم کر کے تو نہیں آئے ہوتے کہ انہیں پیسے منہ دینے جی۔ یہاں پہ ہے کہ جو مانگتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں قرآن پڑھ کے مانگوں گا، اس کا مانگنا بھی حرام ہے، قرآن پڑھنا حرام ہے۔ اور پھر جو میں نے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ کوئی بندے ٹیٹ کاٹ چھڑ دیں اگلے نے، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے نے سوال کیا، آپ نے کوئی جواب نہ دیا، اس نے پھر سوال کیا، پھر آپ نے کوئی جواب نہ دیا، اس نے پھر سوال کیا، آپ علیہ السلام نے پیسے دے کے فرمایا کہ یہ جو تو نے پیسے نکلوائے نا اس میں تجھے برکت کو نہیں ملنی، کیونکہ میں نہیں دے رہا تھا، اب تجھے برکت نہیں ملے گی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہیں بازار ہوتے ہیں، کہیں گئے ہوتے ہیں، ایک سائل سوال کرنے والا کہتا ہے اللہ کے نام پہ دو، ہم کہتے ہیں بھائی جی معاف کرو، اور نہیں دیو کہ اچھا اے ٹی ایم جو پیسے مار کے نکلو سامنے کو بندہ کھلوتے ہیں اندر ٹیٹ کرنے لگ پہنا بندے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں جب اس نے پہلی دفعہ سوال کیا تو وہ سائل تھا، کیا تھا؟ سائل تھا، وہ سوال کرنے والا تھا۔ اب قرآن کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے ادب کے ساتھ اسے کہو، اگر نہیں دے سکتے ادب کے ساتھ کہو بھائی جی معاف کرو، بھلا ہوئے، یہ جو ہم کہتے ہیں۔ اس کے آگے پھر وہ سوال کر رہا ہے نا، آپ فرماتے ہیں وہ سائل نہیں، اب وہ اڑیل ہے، ضدی ہے، اب اسے سیدھا نہ کر سکتے۔ لیکن جھڑکی والا انداز اپنانا اور ہے، پہلی دفعہ میں وہ سائل ہے، پہلی دفعہ سوال کر رہا ہے، اسے پیار سے کہیں کہ معاف کریں۔ اگر وہ شرمندہ کر رہا ہے بار بار وہ کہہ نہیں دے کہ توں اتنے انہیں لا سڑے نہیں مینوں دے، ہو سکتا ہے وہ بندہ کسی دے پیسے بچارہ کڈن گے ہوئے ٹی ایم چ وہ مگر ہی پی جاندے نے بعض اوقات۔ تو ہماری فقہ اس کے اندر اجازت ہے، اسلام میں اجازت ہے، آپ اگر نہیں دینا چاہتے ایک مرتبہ پیار سے اخلاق سے اسے کہیں کہ معاف کریں، کوئی دعا دے دیں اسے۔ اگر وہ اڑیل بن گیا ہے، ضدی بن گیا ہے، تو آپ بھی دوسرے انداز میں اسے سیدھا نہ کر کے جواب دے سکتے ہیں۔ آخری بات کر رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، قوم کا صدقہ، شہر کا صدقہ اس شہر سے، اس قوم سے باہر نہ بھیجو، وہیں پہ لگایا کرو۔ اس قوم کا، اس شہر کا صدقہ وہیں پہ لگایا کرو۔
اب ہمارے گاؤں کے اندر بیوہ عورتیں موجود ہیں، ہمارے گاؤں کے اندر مفلس لوگ، نادار لوگ، غریب لوگ موجود ہیں، اور یہ جو بہاولپور سائڈ سے دوسرے علاقوں سے آ جاتے ہیں سوال کرنے والے، وہ اگر آئیں اور ہم ان کو صدقہ دے دیں، زکوٰۃ دے دیں، فطرانہ دے دیں، اس سے بہتر ہے ہم اپنے گاؤں والوں کو دیں۔ اب اگر دن میں 10 سائل آپ کے دروازے پہ آئے اور آپ نے 9 کو خالی بھیج دیا اور ایک کو کچھ نہ کچھ دے دیا تو پھر اللہ ناراض نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی نیت یہ ہے کہ میں نے اپنے گاؤں کے غرباء کی مدد کرنی ہے، اور اگر گاؤں کے غرباء کی بھی مدد نہ کریں اور باہر والوں کی بھی نہ کریں تو پھر جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی والا معاملہ ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ پہ کوشش فرمائیں، عمل کریں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قوم کا صدقہ، شہر کا صدقہ اس قوم سے اور اس شہر سے باہر نہ بھیجو، وہیں پہ لگایا کرو۔ وہاں اگر ضرورت نہ ہو پھر باہر بھیج سکتے ہیں۔ تو جے تو انہوں لگتا ہے پنڈ سارا ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک کھانا پیندا، نہ کوئی بیوہ عورت ہے، نہ کوئی مسکین بچے نے، نہ کوئی یتیم بچے نے، سارے ماشاءاللہ لکھاں چ کھیڑتے نے پہ پھر ٹھیک ہے، پھر کو بھاویں آکھے میں سندھ تو آیا تے بھاویں آکھے میں ملتان تو آیا، ٹھیک ہے، دیو فطرانہ بھی دیو، صدقہ بھی دیو، زکات بھی دیو۔ تو جے سمجھ دو کہ پنڈ وچ ضرورت ہے ہلے تو پھر باہر آنے والے نوں 10 بھی دے کے جان چھڑا لینا علیحدہ گل ہے، فطرانہ انہوں دے دینا یا صدقہ زکات جڑا باقاعدہ کٹ کے دیتا ہے وہ انہوں نہیں دینا چاہیے۔ وہ اپنے پنڈ وچ زیادہ پہلا کوشش کرو۔ ہاں ایک بندہ تانوں نظر آ رہا ہے، ادھا جسم لتھے ہے، وہ بازو کونی، وہ لت کونی، باہروں کدھروں بشک دور دا بندہ ہے لیکن نظر آ رہا ہے کہ اے بندہ جڑا وہ واقعی کمانے دے لائق نہیں ہوتا، جسم اس طرح دا ہے، پھر انہوں دے لینا اجر و ثواب والی گل ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اور مسجد میں مانگنا بالکل قطعی طور پہ حرام ہے، اور اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے باہر لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ مسجد میں بھیک مانگنا منع ہے۔ اب اگر ایسا کوئی بندہ آ جائے تو آپ امام کی سائڈ لیا کریں، کیونکہ امام نے اپنی جیب سے نکلتے پیسوں کو نہیں بچانا کہ میری جیب جو پیسے نکل چلے نہیں، امام نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں مسجد ہے اور اللہ نے مسجد میں مانگنا حرام قرار دیا ہے، لہٰذا یہ بندہ مسجد میں سوال کر رہا ہے، اس سے پہلے کہ میں یہاں سے آواز دوں آپ پاس والے بندے اسے کہیں بھائی نہیں جی آپ کو باہر لکھا ہوا نظر نہیں آیا یہاں بھیک مانگنا منع ہے، آپ مسجد کے اندر بھیک نہیں مانگ سکتے۔ کوشش کریں جتنا ہو سکے مسجد کے آداب کا خیال کیا کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔